انفارمیٹیو چینل کے معزز دوستوں، آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناشکری کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ شیطان ہی سے ہوئی ہے کہ اس نے بجائے اللہ جل شانہ کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنے کے بجائے اس کے اندر اس کی انانیت جاگ گئی، اور وہ بھی اللہ پاک کے حکم کے مقابلے میں کہ جب اللہ پاک نے اسے حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، مگر وہ مکر گیا۔ اگر وہ اپنے حکم الہی کی حیثیت کو دیکھتا اور سوچتا کہ اس کے مالک نے اس کو حکم دیا ہے تو وہ خود بخود باقی فرشتوں کی طرح سجدے میں گر پڑتا، مگر اس نے ایسا نہ کیا۔ ناظرین گرامی، اللہ پاک نے انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ جس طریقے سے ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے اس دنیا کے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ابلیس کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتانے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون تھا اور اس کی ناشکری اور تکبر کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ مگر یہاں حسب روایت چینل پر آنے والے تمام نئے دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ اس یوٹیوب پہ منفرد انفارمیٹیو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹے کے اس بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ سیدنا ابن عباس، سیدنا ابن مسعود اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بدھ کے دن، جنات کو جمعرات کے دن اور سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو، جس کا نام عزازیل تھا، اسے آسمانوں میں بڑا مقام عطا کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا اعزاز جنت الفردوس کا محافظ و نگراں ہونا بھی تھا۔ ایک روایت کے مطابق سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اتارے جانے سے پہلے یہاں جنات آباد تھے اور ابلیس ان کا سربراہ اور قاضی بھی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ابلیس جنات کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرتا تھا۔ یہ مدت روایت کے مطابق 1000 برس پر مشتمل ہے۔ ابلیس کے بارے میں روایت ہے کہ اس کی بے انتہا بزرگی، شرافت اور عبادت الہی کی باعث اسے جن و ملائک دونوں کی سرداری عطا فرمائی گئی تھی۔ زمین پر جب جنات رہتے تھے تو انہوں نے زمین پر بے انتہا فساد برپا کیا، خون بہایا، ایک دوسرے کا قتل عام کیا۔ قتل و غارت کا یہ سلسلہ 2000 برس تک جاری رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی سرکوبی کے لیے عزازیل یعنی ابلیس کو، جو کہ اس وقت تک مقرب اور عبادت گزار تھا، اسے فرشتوں کے ایک لشکر کے ساتھ زمین پر بھیجا اور انہوں نے زمین پر موجود فتنہ و فساد کی سرکوبی کی۔ اس روایت کی دلیل دینے والے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جب اللہ پاک نے ارادہ فرمایا تو کہا، ترجمہ، میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے جواب میں کہا، کیا آپ ایسا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے اور خون بہائے؟ قرآن کی یہ آیات بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت کا اشارہ کرتی ہے کہ زمین پر ان سے پہلے خون خرابہ ہو چکا تھا، جبھی تو فرشتوں نے اس خدشے کا اظہار کیا۔ تو دوستوں، اب ہم بات کریں گے ابلیس کی ناشکری اور تکبر کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ ابلیس پر اللہ تعالیٰ کی نوازشات، اختیارات، بزرگی اور کثرت علم سے اس کے اندر سرکشی پیدا ہوئی، کیونکہ جنات میں سرکشی اور بغاوت کا مادہ موجود تھا۔ لہٰذا ابلیس کی اس خود پسند طبیعت نے بغاوت اور سرکشی کا اظہار عین اس وقت کیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور قرآن مجید میں فرمایا، ترجمہ، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ تکبر اور خود پسندی کے سبب ہی اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار کر شیطان میں بدل دیا اور اس کی اہمیت کو گرا دیا گیا، اور اس کو دیے گئے اعزازات، تکریم اور عزت و بزرگی کو چھین کر اس پر لعنت فرما دی گئی، اور آخرت میں اسے اور اس کے گروہ کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ سننے والوں کے لیے یہی سبق کافی ہے کہ اگر وہ سبق حاصل کرنا چاہیں کہ عظمت، بزرگی، عزت، عبادت یا اختیارات میں عاجزی و انکساری نہ آئی اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے انعامات پر شکر ادا کرنے کے بجائے خود پسندی، غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو کسی بھی لحاظ سے افضل جانا، تو یہی کچھ بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ یاد رکھیں، نعمت عطا ہونے کے بعد کبھی چھینی نہیں جاتی جب تک کہ انسان غرور و تکبر سے بچتا رہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ابلیس یعنی شیطان، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا صرف ایک بار انکار کیا تھا، وہ بھی اس خدا کی خدائی کا منکر نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے یہ کہا کہ انسان کو تو نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے، لہٰذا یہ انسان مجھ سے کیسے برتر ہو سکتا ہے۔ ابلیس یعنی شیطان، سجدہ تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہی کیا کرتا تھا، عبادت میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا، جبھی تو وہ جنات اور ملائکہ کا سردار بنایا گیا تھا۔ اسی عبادت کے ذام نے تو اسے اس حد تک مغرور بنا دیا تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا۔ غالباً اس کا یہی گھمنڈ ہوگا کہ میں اس حد تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں
تو اللہ پاک مجھ سے کوئی حساب طلب نہیں فرمائے گا۔ اور سجدہ بھی اس نے انسان کو ہی کرنے سے منع کیا تھا۔ وہ قطعی طور پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو چیلنج نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت اور طاقت کو کون جان سکتا ہے۔ لہٰذا وہ تکبر میں انکار کر بیٹھا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوا۔ ابلیس کو جمعے کی آخری ساعت میں سجدے کا حکم دیا گیا تھا۔ سرکشی اور انکار کے باعث ہی اسی آخری ساعت کے آخر میں ابلیس کو مردود قرار دے کر جنت سے نکال دیا گیا۔ اسی دوران ایک اور حکم کی عدولی ہوئی، وہ بھی سنتے جائیے۔ تو دوستوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی تمام نعمتیں عطا کی تھیں، لیکن ساتھ ہی ایک پھل کھانے سے منع فرمایا تھا، تو ان سے بلا ارادہ لغزش یعنی بھول چوک ہو گئی اور وہی پھل کھا بیٹھے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا حکم ملا۔ دوسری طرف ابلیس کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ ابلیس کو شیطان بنا دیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرما دیا گیا۔ تو میں پوچھتا ہوں کیوں؟ وجہ یہی تھی کہ جب ابلیس کو سزا کا حکم ہوا تو اس نے توبہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ لی کہ اس انسان کی وجہ سے مجھے ذلت ملی ہے، تو قیامت تک مجھے مہلت دے کہ میں اسے تیری راہ سے گمراہ کروں۔ چونکہ اس نے یہ مہلت یعنی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور قیامت تک اسے مہلت دے دی گئی۔ لہٰذا دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس غضب کا سامنا ہوا تو انہوں نے کوئی جوش سے کام نہ لیا اور فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگے اور معافی کی درخواست مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ آپ ذرا خود ہی سوچئے کہ جنت میں جرم دونوں کا ایک جیسا ہی تھا، مگر دعا کے انداز نے دونوں کے جرم کی تقدیر بدل ڈالی۔ لہٰذا اس غلط فہمی کو دور کر لیجئے کہ نعوذ باللہ شیطان اللہ تعالیٰ کے برابر قوت رکھتا ہے۔ نہ جانے کس نے یہ جملہ انسانوں کے منہ میں ڈال دیا ہے کہ اس دنیا میں دو قوتیں کار فرما ہیں، ایک رحمانی قوت اور دوسری شیطانی قوت۔ جی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس پوری کائنات میں حاکمیت اور طاقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بدی کی قوت کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کی قوت کے برابر نہیں ہو سکتی، نعوذ باللہ۔ یہ تو قیامت تک مہلت ہے جو شیطان کو دی گئی ہے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم انسان اس شیطان کی شر سے کیسے بچیں؟ تو جواب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور شیطان کو بھگا دو۔ لہٰذا ہر وہ عمل جو آپ کو توحید پر قائم رکھے اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سیدھی راہ کا طریقہ ہم سب کو سمجھا دیا، اس پر قائم ہو جائیں۔ شیطان کی قوت کو کبھی بھی دائمی مت سمجھیے گا، ورنہ نادانستگی میں یہ یقین آپ کو کفر تک لے جا کر دم لے گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔